اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مائدہ کا اگلا سبق آیت نمبر 49 سے انشاءاللہ تعالی 51 تک دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب غیر مسلم لوگ مسلمان حکومت کے باقاعدہ شہری جائیں، جن کو ذمہ کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، یا اس صورت میں جب وہ اپنی رضامندی سے اپنا فیصلہ مسلمان قاضی سے کروانا چاہیں۔ ایسی صورت میں مسلمان قاضی عام ملکی قوانین میں فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق کرے گا، مگر خاص معاملات میں جیسے ان کا نکاح، طلاق، عبادات، وراثت میں انہیں اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرانے کا حق ہوگا، مگر یہ فیصلہ انہی کے افراد کریں گے۔ بعض گناہ اس لیے فرمایا گیا کہ تمام گناہوں کی سزا تو آخرت میں ملنی ہے، البتہ اللہ رسول سے منہ موڑنے کی سزا دنیا میں بھی ملنے والی ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد ہی ان کی عہد شکنی اور سازشوں کے نتیجے میں ان کو جلا وطنی اور قتل کی سزائیں دنیا ہی میں مل گئیں۔ دنیا میں تمام شیطان کے پیروکار ہیں، وہ اللہ والوں کو اللہ کے راستے سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو چوکنا رہنے کا کہا جا رہا ہے کہ کہیں وہ آپ کو اللہ کے راستے سے نہ روک دیں، تو کیا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جب اللہ کے رسول کو چوکنا رہنے کو کہا جا رہا ہے تو کیا ہماری نیکیوں کی راہ میں رکاوٹیں نہیں آتی؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ رکاوٹوں کو ہٹا کر اللہ کی راہ میں چلنا ہے، خود نہیں رک کر بیٹھنا۔ جو اللہ کی شریعت سے منہ موڑتا ہے وہ مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مصیبتوں کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے۔ بندوں کی اکثریت اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتی ہے، وہ فاسق ہے اور اکثریت فاسق ہے۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل تھی وہ اس نبی سے فرما رہے ہیں کہ ان شیطانوں کے وار سے بچو، لوگوں کی چالوں سے بچیں جو راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ قرآن پڑھو تو کبھی نہ کبھی دل بدل جائے گا، بس غلط لوگوں سے، ان کے نظریات اور ان کے عقائد سے بچو۔ یہ قرآن اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ قرآن اور رسول کو دیکھو، اس کے اصولوں پر چلو، چاہے اکیلے ہی چلو۔ یہ نہ کہو کہ اکثریت غلط کام کر رہی ہے تو میں بھی کر لوں۔ نہیں، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ماننے والوں میں ہوں۔ اگلی آیت نمبر 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کیا ہے؟ اس نظام میں حیات کو جاہلیت کہتے ہیں جہاں قانون سازی کا مکمل اختیار اللہ جو خالق کائنات ہے اس کو نہ ہو، بلکہ انسانی اغراض اور خواہشات کے ہاتھ میں ہو، جہاں پر انسان کا ناقص اور ناتمام علم قابض ہو۔
اگر آسمانی کتاب کی اطاعت مشکل لگتی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم دور جہالت کے ظالمانہ نظام کو بچانا چاہتے ہو جس میں سب کے الگ الگ قانون تھے۔ اب اللہ کا نظام زیادہ بہتر ہوگا یا انسانی نظام جہاں خواہشات انسانی کی پیروی ہوتی ہے، جہاں خواہشات انسانی کی سروری ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں فیصلے ذاتی خواہشات پر ہوتے تھے، کمزور کے مقابلے میں طاقتور کی طرفداری کی جاتی تھی۔ اسی کا نام یہودیت ہے کہ وہ چھوٹے آدمی کے مقابلے میں بڑے اور پیسے والے آدمی یا نام والے آدمی کی حمایت کرتے ہیں، کمزوروں پر حدود قائم کرتے ہیں اور مالداروں کی رعایت کرتے ہیں۔ یہ ایک تفسیر کبیر اور قرطبی کی روایت ہے۔ افسوس، بعض مسلم حکام کے زمانے میں علماء نے ایسے ہیلے ایجاد کیے کہ اللہ کی حدود کا نفاذ تقریباً ناممکن ہو گیا۔ مثلاً شراب کی ایک دو قسمیں چھوڑ کر باقی نشہ آور چیزیں حلال کر دی، اجرت پر لائی ہوئی عورت کے ساتھ زنا کرنے پر حد ختم کر دی، قصاص کو تقریباً باطل کر دیا اور سود کی کئی صورتوں کو حلال کر دیا، اور چور کو عدالت میں پیش ہونے کے بعد بھی صاحب مال کو معاف کرنے کا اختیار دے دیا، اور شواہد کے ساتھ جرم ثابت ہونے کے بعد بھی چور اگر یہ دعویٰ کر دیتا کہ یہ تو میرا مال ہے، چاہے اس کا ثبوت اس کے پاس ہوتا یا نہ ہوتا، پھر بھی اس کی حد معاف کر دی جاتی۔ اس امام یا حاکم کو جس کے اوپر کوئی امام نہ ہو ایک دو چیزوں کے سوا تمام حدود معاف کر دیتے اور جہالت کے ان احکام کو شرع اسلام قرار دے کر مسلمان ملکوں میں نافذ کر دیا جاتا۔ یہاں اللہ کا فرمان پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جیسے یہود و نصارہ کے لیے تھا نا، تو ایسے ہی مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا، جو قرآن و حدیث کے صریح احکام کے مقابلے میں اپنی منمانی کر کے احکام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان بدنام ہوئے اپنی منمانی کر کے، دین کو بدل کے غلام ہو گئے، کفار کے بدترین غلامین کے حصے میں آئی۔ آج بھی اکثر مسلمان حکومتیں کفار کے طرز پر قوانین رائج کیے ہوئے ہیں اور علماء کونسلیں بنائی ہوئی ہیں جو قدیم جاہلیت کے قوانین کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی جاہلیت کے نفاذ کے لیے قانون بناتی ہیں اور نام رکھتے ہیں اسلامی کونسل۔ عرب کے زمانہ قبل اسلام میں لوگ علم کے بغیر محض وہم، قیاس یا گمان یا خواہشات کی بنیاد پر زندگی کے طریقے مقرر کر لیتے تھے۔ جس دور میں بھی ایسا کوئی کرے گا وہ عمل جاہلیت تصور کیا جائے گا۔ آج اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیمات اسلامی طرز کی نہیں ہیں، نہ ہی وہ مکمل مسلمان بننے میں مدد دیتی ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن، حدیث، فقہ موجود ہے، مگر آج ہمارا نوجوان ان باتوں سے بے بہرا ہے۔ تو یہ طریقہ تعلیم اپنانا اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے بے نیاز ہونا بھی تو جاہلیت کے زمرے میں ہی آئے گی نا، ہے نا؟ اس کے بعد آیت نمبر 51 دیکھتے ہیں، اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اولیاء ولی کی جمع ہے، مراد دلی دوست، دل سے محبت جس سے ہوتی ہے نا وہ والا دوست۔ آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا گیا، وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ جسے تم اپنا خیر خواہ سمجھ کر دلی دوست بنا رہے ہو، اس کی اپنے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ بھی دوستی ہے جو کہ تمہارے دشمن ہیں۔ وہ آپس میں جتنا بھی اختلاف رکھیں، تمہاری دشمنی میں وہ سب ایک ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو تم ان سے کیسے دوستی رکھ سکتے ہو؟ اور سختی سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ہاں، ان سے اچھے تعلقات، خوش اخلاقی، حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جنہوں نے تم سے دین کی وجہ سے جنگ نہیں کی ان کے ساتھ،
ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں۔ ان کا ذکر سورہ ممتحنہ میں آیا ہے۔ صرف یہود و نصارہ ہی سے نہیں، تمام کفار سے دوستی ممنوع ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 23، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 28 اور 118 میں۔ دین کے دشمنوں کو اپنا ہمراز اور اصلاح کار بنانے اور ان پر کامل اعتماد کرنے کی ممانعت ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں ابھی کئی منافق تھے جو مسلمانوں سے بھی رابطہ رکھنا چاہتے تھے اور یہودوں سے بھی دلی میلان رکھتے تھے، اور وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے راز ان کو بتا بھی آیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی سرگرمیاں کیونکہ بہت خطرناک تھی، اس لیے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ جو دل سے تعلق قائم کرے گا وہ مسلمانوں کی سب سے نکل جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہود اور نصارہ سپورٹ کر رہے ہیں بھرپور ایک دوسرے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود ان کے معاشی سسٹم پر قابض ہیں، کیونکہ عیسائیوں کی ساری مالیات پر یہود کا قبضہ ہے، اسی لیے ساری فوجوں کی سپورٹ بھی یہودیوں کو حاصل ہے۔ تو جو ان سے دوستی رکھے گا اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ یہاں پر صاف صاف بتایا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنی ساری پالیسیاں دیکھیں تو وہ کہاں جا رہی ہیں، اور قرآن کا فتویٰ کیا کہتا ہے، ان چیزوں کو آپس میں ملا کر دیکھیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ مائدہ میں اس سے آگے اللہ کیا فرما رہا ہے انشاءاللہ وہ دیکھیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ آیت نمبر 52 سے آغاز کریں گے۔ تو اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔